ایگزسٹنگ پیٹرنس ہیں یا جو رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ سوسائٹی میں فالو کر رہے ہیں اس میں جب کوئی اہم تبدیلی آتی ہے نا اس کو ہم سوشل چینج کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشیولوجسٹ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے تفتیش کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ لانگ ٹرم کے بعد بھی کچھ سوشل ایونٹس اکر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل چینجز اکر ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے سوشیولوجسٹ نے ڈفرنٹ تھیوریز پیش کی ہیں تاکہ سوشل چینج کو سمجھا جا سکے. ٹھیک ہے, آپ کا جو کوشچن ہے آپ نے بتانا ہے کہ سوشل چینج ہوتا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن, اس کے کریکٹرسٹکس اور کیا فیکٹرز ہیں. فیکٹرز کہہ لیں یا پھر سورسز کہہ لیں, تو جتنے بھی فیکٹرز آپ کی سلیبس میں پرسکرائب ہے نا وہ میں نے اسی کوشچن میں مرج کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایز اے ہول کوشچن کو کور. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن. سوشل چینج refers to any significant alteration over time in behavior patterns and cultural values and norms. مطلب کہ جو آپ کے کلچر کے رسم و رواج ہیں اس میں جب پیٹرنس میں آپ کے جو رویے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے, کوئی اہم تبدیلی آتی ہے, اس کو ہم سوشل چینج کہتے ہیں. Today's sociologists readily acknowledge the vital role that social movements play in inspiring discontented members of society to bring about social change. تو آج کا جو سوشیولوجسٹ ہے نا وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے اور ایکنالج کر رہا ہے کہ جو معاشرے میں موجود پہلے سے ممبرز ہیں جب وہ اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتے تو انہیں آپ میں یہ رجحان دیکھتے ہیں کہ وہ سماجی کوئی حرکت و عمل کرتے ہیں, مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آن کرتے ہیں. اس کے لیے انہیں ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سوشل چینج کریں. تو اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے سوشیولوجسٹ کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے معاشرے, اپنے ماحول سے مطمئن نہیں. Efforts to understand the nature of long-term social change, including looking for patterns and causes, has led sociologists to propose the evolutionary, functionalist, and conflict theories of change. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لانگ ٹرم کی ایک زیادہ طویل عرصے کے لیے جو سوشل چینج آتا ہے تو اس میں آپ کو پیٹرن دیکھنے کی ضرورت ہے, کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں. اس کے پیش نظر سوشیولوجسٹ نے مختلف نظریات پیش کی ہیں جو کہ یہاں پر درج ذیل ہیں, ایوولوشنری, فنکشنلسٹ اینڈ کانفلکٹ تھیوری. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے definition of social change. Kingsley Davis, by social change is meant only such alterations as occur in social organizations, that is structure and functions of society. معاشرے کا جو کام ہے, جو اس کے معاملات ہیں یا اس کا جو ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس میں جب کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اسے سوشل چینج کہیں گے. نیکسٹ ہے میکلیور اینڈ پیج, یہ دو لوگ ہیں, یہ کانسیپٹ پیش کریں. سوشل چینج ریفرز ٹو اے پروسیس responsive to many types of changes, to change in man-made conditions of life, to changes in the attitude and beliefs of men, and to changes that go beyond human control to the biological and physical nature of things. Social change ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ بدل جائے, آپ کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے, آپ کے جو ایمان ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اور اس میں بایولوجیکل سے پار بھی چینجز ہو سکتی ہیں. مطلب صرف آپ کی جسمانی زندگی تک تبدیلی لانے کا نام سوشل چینج نہیں ہے, اس سے الگ بھی سوشل چینجز کی کیٹیگریز ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں. کیریکٹرسٹک آف سوشل چینج. چینج از سوشل, سماجی ہے نا, آپ سماجی تعلقات کسی کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے اس انٹریکشن کے نتیجے میں. میں آگے چلتی ہوں. یونیورسل ہے, یونیورسل مینس ہر جگہ پائی جاتی مثالی ہے, چاہے آپ قدیم زمانے کی بات کریں یا جدید زمانے کی بات کریں, ہر جگہ سماجی تبدیلی لازمی پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے کنٹینیوس ہے, یہ کنٹینیوس پروسیجر ہے. اب اس کی جو شدت ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو پروسیجر ہے یہ لگاتار چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انیویٹیبل کا مطلب ہے کہ ہیومن ڈیزائر کے پیش نظر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی لازمی ہے. تو یہ ایک لازمی عنصر ہے معاشرے کے لیے کہ سماجی تبدیلی آنا ضروری ہے تاکہ آپ کی خواہشات کی تسکین ہو سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ٹیمپورل, یہ عارضی ہوتی ہے, مطلب کہ وقت کے تقاضے کے پیش نظر جب آپ کہتے ہو کہ مجھے پیسے کمانے ہیں تو وقت کے پیش نظر تبدیلی لانا ضروری ہو جاتا ہے, تو یہ عارضی نوعیت کی ہے, آپ نہیں کہہ سکتے یہ مستقل ہے.
اس کے بعد ہے ڈگری اور ریٹ آف چینج از ناٹ یونیفارم. اب وہ جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں ہو سکتی, ویری کر سکتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوشل چینج میں بھی پلانڈ اور ان پلانڈ. یہ منصوبہ بندی کے تحت بھی ہو سکتا ہے یا ان ایکسپیکٹڈلی سوشل چینج اکر ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک دم سے نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اربن سلم چل رہا ہے, کوئی کام نہیں ہے, کاروبار بالکل زوال کا شکار آ رہا ہے, تو وقت کے پیش نظر آپ کو بھی چینجز کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. سوشل چینج از ملٹی کازل. ملٹی کازل مطلب کہ اس میں ڈفرنٹ فیکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں آپ کی سوشل, ایک فیکٹر انوالو نہیں ہو سکتا. سوشل چینج کریٹس چین ری ایکشن. پھر اس کے بعد جب آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں آپ کی, جو فیملی ممبرس ہیں, یہ جو آپ کے روابط ہیں, آپ کے رشتے ہیں, ان سب میں ایک چین کے تحت نا ایک کیا کہتے ہیں وہ جو تعلق جڑا ہوا ہے, اس میں وہ سب پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے, ایک ریئیکشن دیتا ہے وہ. پریڈکشن از انسرٹن. تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے بیانڈ بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور وہ غیر یقینی. یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی ایسا فیکٹر جو نہ سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے. اگلے ٹاپک کی بات, سوری اگلی سب ہیڈنگ کی بات کرتے ہیں فیکٹرز, یا آپ ایسے کہہ دیں اس کے سورس. سب سے پہلے ڈیموگرافک فیکٹرز آتے ہیں. ڈیموگرافک فیکٹرز کا مطلب ہے یہ ایک ایسی سائنٹیفک اسٹڈی ہے انسانی آبادی کی, کہ اگر آپ کسی معاشرے میں آبادی کی بات کرتے ہیں, اس کا سائز کیا ہے, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, یا آبادی کس طرح سے آگے پروان چڑھی ہے, یہ ڈیموگرافک فیکٹرز میں سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. جیسے مردم شماری کرائی جاتی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس علاقے میں کتنے لوگ رائج کہہ رہی ہوں, کتنے لوگ آباد ہیں. اب ڈیموگرافی فیکٹرز کو دو اینگل سے دیکھا گیا ہے, ایک کوالٹیٹیو بھی ہوتا ہے اور کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے. تو جب آپ کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہیں نا, اس میں آپ کی مینٹل ابیلٹیز, آپ کی فزیکل پوٹینشیلٹیز آتی ہیں. مطلب بعض اوقات ہوتا ہے کہ موروثی آپ میں انتقال ہوتا ہے, آپ کے والد بہت قابل تھے, ہو سکتا ہے آپ بھی بہت قابل ہیں, تو یہ کوالٹیٹیو اپروچ ہے. کوانٹیٹیو میں پھر تعداد ہی دیکھی جاتی ہے, اور عموماً کوانٹیٹیو میں ہم سوشل چینج کی بات کرتے ہیں. یہاں تک میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی اس میں مزید پھر فیکٹرز آ جاتے ہیں ڈیموگرافی میں, نیچرل ریپروڈکشن, آبادی کا بڑھنا, مائگریشن, سوشل موبلٹی, یہ تمام فیکٹر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کلچرل فیکٹرز. کلچرل فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کولیکٹیو بیہیویئر. اگر آپ کو کولیکٹیو بیہیویئر پہ لکھنا پڑ جاتا ہے تو سمجھیں کہ وہ کلچر فیکٹرز کی ہی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو معاشرے کے ممبرز ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں ایک انداز میں, ہم ایک جیسے دعوت کرتے ہیں, تو یہ ہماری کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں سماج میں, معاشرے میں ایک فرد ہے, اکیلا تو نہیں رہ سکتا نا, اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ شیئرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کی ڈیلی روٹین, ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ماڈرنائزیشن ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ماڈرن بیس ٹیکنالوجی کا دور آیا تو ریمارکیبل چینجز آئی ہیں, سوشل ریلیشن شپ میں بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے. ایون کہ آپ کے جو ٹریڈیشنل ویوز تھے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی سوشل چینج اکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشل موومنٹس ہیں کہ جیسے کہ آگے فردر ڈیولپمنٹ ہوئی, ٹیکنالوجیکل کا دور آیا, انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے یہ آپ کو لگا کہ یہ مجھے اب یہاں پر نہیں رہنا چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر انیکوالٹی ہے, تو آپ آگے موو آن کرتے ہیں, جس کے لیے ہم کانسیپٹ یوز کرتے ہیں سوشل موبلٹی کا. تو سوشل موبلٹی سے جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آن کریں گے تو سیدھی سی بات ہے سوشلی آپ کے سرکمسٹانسز میں آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں بھی تبدیلی آئے گی. یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ آپ کا ماحول, ٹھیک ہے, ماحول بھی آپ کا چینج کرنے کا باعث بنتا ہے. پوسٹ ماڈرنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماڈرنائزڈ ایرا میں داخل ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ اس ایرا میں, اس دور میں بھی ڈفرنٹ ویوز پائے جاتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ویو پریویل کرے گا, ہر ایک کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ چلو اچھا. اس کے بعد ہے, جی ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا امپورٹنٹ فیچرز ہیں پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے؟ گلوبلائزیشن, مطلب کہ ایک ایسا لا, ایک ایسا رول ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں اپلیکیبل ہو. جیسے میں کہتی ہوں میں نے امریکہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے, مجھے کوئی لا, کوئی ایسا گائیڈنگ پرنسپل چاہیے نا جو کہ اس چیز کو کامیاب بنائے, تو وہ گلوبلائزیشن کا ٹاپک ہے. دا میڈیا, a world in fragments, rapid social change due to dynamism and rapid social change. Consumer society,
individual freedom to choose one's lifestyle, cultural diversity and hybridity. Cultural diversity ये वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप देखें आपके माशरे में भी कई किस्म के कल्चर पाए जाएंगे जो कि अपनी अपनी जगह पर सब दुरुस्त है, ठीक है ना. तो ये जो वेरिएशन है ना आपके कल्चर में, ये कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं इसको. आ रही है समझ? उसके बाद आप जाते हैं जैसे स्टेट एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंतज़ामिया का किरदार अदा करती है. अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उससे भी तो सोशल चेंज अकर होता है ना, ठीक है. कितना फ़र्क होता है आपका लेमैन से, समझ आ रही है आपको? ठीक है. उसके बाद रिलीजन, सोशल चेंज, फिर आपका जो मज़हब है, आपके सोचने का जो अंदाज़ है मज़हब के हवाले से, वो भी तब्दीली का बायस बनता है. जैसे कि कहा जाता है झूठ नहीं बोलना, रिलीजन में है आपके, तो ज़ाहिरी बात है अगर सारे झूठ बोल रहे होंगे लेकिन आपका रिलीजन परमिट नहीं कर रहा तो आपकी अडेप्टेबिलिटी या चेंज उसी तरह करोगी, ठीक है ना. हाँ जी जी ठीक है.